نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھ جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں، اس کا چہرہ چاہتے ہیں۔ آج جس موضوع پر گفتگو کرنے لگا ہوں وہ ہے گھروں کے اندر سکون، گھروں کے اندر امن، گھروں کے اندر راحت ذکر الہی کے ذریعے، کہ اللہ کا جو ذکر ہے اس کے ذریعے گھروں کے اندر کیسے برکات کا نزول ہو سکتا ہے۔ آئیے ذرا اس بات پر بھی غور کریں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مسنون اذکار ہیں جو صبح و شام کے، ان کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ ذکر الہی کا اہتمام رحمتوں اور برکتوں کا باعث بنتا ہے اور منکرات سے بچاؤ کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی تاکید کی ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکرولی، اور تم میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور تم کفر کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ اور اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر 7405 نمبر حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی، انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوں، جو اس کا میرے ساتھ گمان ہے، اور جب وہ میرا ذکر کرے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میرے ایک بلشت قریب ہو تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اگر وہ میرے ایک ہاتھ قریب ہو تو میں اس سے ایک یعنی 2 ہاتھ کے پھیلاؤ کے برابر قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میرے پاس چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اب اس حدیث پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، انا عند ظن عبدی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ جب ہمارا گمان اپنے رب کے بارے میں اچھا ہوگا، جب دعا مانگتے ہوئے ہمارے ذہن کے اندر یہ چیز ہوگی کہ اللہ رب العزت یہ دعا قبول کرے گا، تو دعا قبول ہوگی۔ جب ہم دعا کرنے سے پہلے ہی یہ ذہن بنا کے بیٹھے ہیں کہ جی اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، تو بھئی پھر دعا کیسے قبول ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا کہ بندہ جب اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ رب العزت کو خالی ہاتھ لٹاتے ہو شرم آ جاتی ہے، پھر ہم کیسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں ہے؟ وہ رب تو کہتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے پیغمبر جب میرے بندے مجھ سے پوچھیں ہم اپنے رب سے ملنا چاہتے ہیں تو کس طرح ملیں، تو انہیں بتا دے کہ میں ان کی اشارت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر آنے کے لیے کسی دربان کی اجازت نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کا دربار تو ہر وقت کھلا ہے، دیر ہمارے آنے کی ہے۔ تو اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جس طرح کا میرے بارے میں وہ گمان رکھے گا اسی طرح کا اسے رزلٹ مل جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل کے اندر یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل کے اندر یاد کرتا ہوں، تو اگر وہ کسی جماعت کے اندر بیٹھ کر میرا ذکر کرتا ہے
تو میں اس سے بہتر جو جماعت ہے، کون سی جماعت؟ فرشتوں کی جماعت کے اندر میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور پھر اگر وہ ایک بالشت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ 2 ہاتھوں کو پھیلانے کے برابر جو جگہ بنتی ہے، اتنا نزدیک ہوتا ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے ایک ہاتھ قریب ہونا ہے، میں 2 ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اور اگر وہ میرا بندہ میری طرف دوڑ کر آتا ہے، چل کر آتا ہے، تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یعنی حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کوشش میں ہے کہ کب میرا بندہ میری طرف آئے۔ تو اس حدیث کو بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا جیسے ذکر کرے، یعنی دل میں ذکر کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے دل میں یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجلس میں اس کا ذکر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر جو مجلس ہے فرشتوں کی مجلس، اس کے اندر ذکر خیر کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بندے کو یاد کرنے کی یہاں شک و شبہ پیدا ہو سکتا ہے، اس کی وضاحت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے کو یاد کرنے کی یہ کیفیت مبنی بر حقیقت ہے، اور یہ کیفیت اس کی شان اور عظمت کے لائق ہے۔ اس میں تمثیل و تشبیہ کہ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں یا تمثیل دے رہے ہیں، یہ بالکل اس کا عمل دخل اس کے اندر نہیں ہے، اور نہ ہی تعطیل کا۔ پھر ذکر پر ثواب اور انعام اللہ کی رحمت اور احسان کے آثار کی برکات ہیں۔ آہستہ آواز سے ذکر کرنا بلند آواز سے ذکر کرنے سے افضل ہے۔ اس کی دلیل فتح الباری جلد نمبر 13 حدیث صفحہ نمبر 473 پر موجود ہے کہ ذکر بلند آواز سے کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ آہستہ آواز سے کیا جائے۔ اور جب تک انسان اذکار و تلاوت قرآن میں مشغول ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب رہتا ہے، اور اس دوران ذکر شیطان اس پر غلبہ نہیں حاصل کر سکتا، یہ بھی فائدہ ہے، اور وہ شیطانی وسوس اور حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر شیطانوں کو بسیرا ہے ہی اس لیے کہ ہم نے قرآن و سنت سے دوری اختیار کی ہے۔ جب صبح و شام ہم ذکر اللہ اذکار الہی کی پابندی کریں گے تو الحمدللہ کبھی ایسی صورتحال نہیں بنے گی، نہ ہی شیطان حملے کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انا مع عبدی ما ذکرنی وتحرکت بشفتیہ، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے، اور میرے ذکر سے اس کے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ انسان جب تک دعا و اذکار و تلاوت قرآن میں مشغول رہتا ہے، تب تک اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ساتھ نصیب رہتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو جتنا ہو سکتا ہے ذکر و اذکار کے اندر مشغول رکھیں۔ اور آخر میں ایک وظیفہ بتلا دوں، بہت ہی کمال ترین وظیفہ ہے۔ اگر گھروں کی پریشانیاں ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، گھروں کی پریشانیوں مصیبتوں سے بچنا ہے، شیطانی حملوں سے بچنا ہے، اگر رزق کے اندر فراوانی چاہتے ہیں، کاروبار کے اندر اضافہ چاہتے ہیں، تو ایک چیز کو اپنا معمول بنا لیں، کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس سے اپنا ورد زبان بنا لیں، کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے اسے اپنا ورد بنا لیں۔ پھر آپ دنوں کے اندر دیکھیں گے کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، اللہ کی برکات کا نزول ہوتا ہے۔ اگر کوئی مصیبت آ گئی ہے تو مصیبت کے اندر انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ 2 ایسے کمال ترین وظیفے ہیں۔ اگر بندہ اسے اپنا ورد بنا لے اٹھتے بیٹھتے تو انشاءاللہ گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو آسان کر دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر